وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس کرۂ ارض کو آباد کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر ان کی سکون، ان کی تسکین، اس کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا، اللہ کے نام پر بہکایا. کیسے کیا یہ تو ہم کئی دفعہ سنا چکے تفصیل کہ اللہ کے نام پہ کیسے بہکایا. مگر جب اس نسیان اور اس بھول، گناہ نہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے فنسیا، پھر وہ بھول گئے، تو اس بھول کے نتیجے میں آدم و حوا دونوں کو زمین پر بھیج دیا گیا اور یہاں سے آدم اور اولاد آدم کی آزمائش شروع ہوئی. آدم اور حوا، ان سے نسلیں چلیں، دنیا میں پھیلی. اللہ پاک کے احکامات ہر زمانے کے اعتبار سے آتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیج دیا کہ اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اب انسانیت کو مزید کسی نئے حکم کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک جو حالات آئیں گے اس کے متعلق تمام چیزوں کا حل وہ ہم نے تجویز کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہم نے زندگی کے اندر جو مسائل، جو چیزیں آ سکتی تھیں، ان سب کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. لہذا ہم جس بات کو لے کر چل رہے تھے، یاد کیجئے گا ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اچھے حالات لے آئے، اور ایسے امید کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض رکھیں. کائنات اس رب کے کنٹرول میں، اس رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے ہمارے لیے نازل فرما دے. اب اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو علماء نے سمجھنے کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کیا: عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاق، معاملات. اب کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میری زندگی کے اندر اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی کتنا ہے،
تو اس کو اپنی زندگی کا تجزیہ کرنے کے لیے آسان یہ ہوگا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کا تجزیہ کر لے. عقائد کیسے ہیں, کیا ہیں عقائد, بلیف, کن چیزوں پر آپ کا یقین ہے, کن چیزوں پر ایمان ہے, اس کا تعلق دماغ سے ہے. عبادات جس کو آپ ورشپ کہتے ہیں, عبادات ہر مذہب نے کچھ عبادات کا طریقہ بتایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ بتایا. پھر میں نے عرض کیا معاشرت کیا ہے, یہ آپس کا رہن سہن, اس کو آپ سویلائزیشن کہو, کوئی ایک لفظ دے دو جو آج معروف ہو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ معاشرت کیا ہے. اخلاق جو ہے اردو میں تو اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک سے ہنس کے ملنا, ہاں, اور اچھی لہجے میں بات کرنا. لیکن شریعت میں اخلاق بہت وسیع موضوع ہے جس کا تعلق انسان کے دل کی کیفیت سے ہے. دل کی وہ کیفیات جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہو جاتی, اور کئی مرتبہ ہم نے اس کا تذکرہ سمجھانے کے لیے کیا. وقت آیا ہے تو تھوڑا سا اس پر بتا دوں. جیسے صبر یہ دل کی کیفیت, شکر دل کی کیفیت, تواضع دل کی کیفیت. اس لیے اخلاق اس کو کہا گیا کہ یہ اخلاق حمیدہ ہیں, اچھے اخلاق ہیں. اسی کے مقابلے پہ دل کی چند کیفیتیں جو اخلاق ذمیمہ ہیں, برے اخلاق ہیں. یعنی صبر کی جگہ عدم تحمل, عدم صبر, جزا فضا, شکر کی جگہ ناشکری, تواضع کی جگہ تکبر. اچھا, ہر چیز صبر جو کر رہا ہے اس کا رویہ بتائے گا کہ یہ صبر کر رہا ہے, اور جو صبر نہیں کر رہا ہے اس کا رویہ بتائے گا کہ یہ صبر نہیں کر رہا ہے کیفیت دل کی. لیکن اس کے اعمال, اعضاء و جوارح سے جو ظاہر ہوں گے بتا دیں کہ یہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں. ایک آدمی نے غصہ آیا اور اس نے زوردار تھپڑ سامنے والے کو مار دیا, ہاں کہیں گے بڑا صبر والا آدمی ہے, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. معلوم ہوا کہ اس کا تھپڑ مارنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر صبر نہیں ہے. اس طریقے سے آپ سب کو لے لو تو اس میں ایک حصہ ہے حسن خلق, جس کو ہم اردو میں اخلاق کہہ دیتے ہیں. حسن خلق لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے. اور آخری معاملات جس کو ہم ڈیلنگ کہتے ہیں, ٹرانزیکشنز, ڈیلنگ, لوگوں کے ساتھ باہمی معاملات برتنا. حاکم کا محکوم کے ساتھ, محکوم کا حاکم کے ساتھ, تاجر کا گاہک کے ساتھ, گاہک کا تاجر کے ساتھ. ہاں, تمام چیزیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں لین دین شامل ہو اس کو ہم معاملات کہتے ہیں. ہم نے 2 جمعے میں آپ کو معاملات کی بات بتلائی کہ اپنی معاملات کے والی زندگی کا جو معاملات والا حصہ ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے زندگی کے معاملات کے حصے سے کوسوں دور ہیں. اور گزشتہ جمعے ہم نے شروع کر دیا تھا معاشرت کی بات. معاشرت کیا ہے؟ کھانا پینا, لباس, اوڑھنا بچھونا, رہن سہن, اور جو کچھ ہم معاشرے میں رہ کر کر رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرت دیکھی جائے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے ملتی ہے یا نہیں. اب میں نے کھانے پینے کی مثال ہلکی پھلکی دے بھی دی تھی. کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی معاشرت سے معاشرت ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیا کہ معاشرت میں کھانے پینا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا ہے, فرمایا پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو, سانس کے لیے چھوڑ دو. اور کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا, پتہ نہیں اگر کچھ لوگ نئے ہوں تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ جو عقل پرست ہے, جو نبی کی سنت کو, نبی کی بات کو ایسے نہیں لیتے جیسے ہم آپ لیتے ہیں کہ جو کہا بس وہ سچ ہے, ہماری سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو, سمجھ سچ ہے.
لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نہیں مانتے کہ نہیں ہمیں بتاؤ یہ کیسے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ معدہ جو ہے جہاں کھانا جاتا ہے وہاں کھانا بھی جاتا ہے پانی بھی جاتا ہے، پر سانس تو کہیں اور جاتی ہے، تو سانس کے لیے معدے میں کیسے جگہ چھوڑی جائے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے آپ سب نے ارشاد فرمایا ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو. تو ہم تو ایمان لائے، ہم تو ایمان لائے جیسے اللہ کے نبی نے کہا بالکل سچ کہا، لیکن وہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل میں اپنی عقل پر ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ آج آپ کی سائنس جس عقل کی بنیاد پہ چل رہی ہے اس سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ پھیپھڑے کے ساتھ نیچے معدہ ہے اس طرف، تو جب آدمی سانس لیتا ہے تو پھیپھڑا پھولتا ہے، لیکن اگر معدہ پورا بھرا ہوا ہو تو اس کو پھول کر آکسیجن اندر لینے کی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف جب وہ معدہ اتنا خالی ہوتا ہے تو یہ پھیپھڑا پھولتا ہے اور سانس کی گنجائش اچھی طرح نکل آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ معدے کے اندر سانس جائے گی، تو کہا ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو. لیکن بہرحال ہم اس پر ایمان نہیں لائے، ہم تو ایمان لائے کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تو معاشرت بھی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اپنی معاشرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوگا کیا ہم ویسی معاشرت پر چل رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کیا اسلام کے وہ احکامات جو معاشرت کے ہیں وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی ایک بڑی صفت بتائی ہے. میں معاشرت کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے سادگی. سادگی یہ اسلامی معاشرے کی ایک بڑی صفت ہے، سادہ. اچھا، سادگی کو سمجھنے کے لیے اس کے الٹ کو سمجھیے. الٹ کیا ہے سادگی کا؟ تکلفات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اچھا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں آج کے حساب سے، وہاں کے حساب سے اس دور کے حساب سے ایک اچھا کرتا تھا، لباس ایک تھا اچھا. اس اچھے لباس میں مدینہ منورہ کی 10 لڑکیوں کی شادی ہوئی. 10 لڑکیوں کہ جس کے ہاں شادی ہوتی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ والا لباس مانگ کر لے جاتی، بہت اچھا لباس ہے، پہن لیا، نکاح ہوا. اچھا ہمارے یہاں بھی تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دلہن کا جوڑا سلایا ہوا ہے وہ شادی والے دن استعمال ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے بھائی بھتیجے کی شادی میں ایک آدھ دفعہ اور استعمال ہو جائے. لیکن ہر عورت بنائے گی، کہیں ہر والد کو بنوانا پڑتا ہے، لاکھوں کا تیار ہوتا ہے، جبکہ اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے تکلف. کھانا کھانے کے لیے برتن موجود ہے، لیکن ایک ڈنر سیٹ، 2 ڈنر سیٹ، 3 ڈنر سیٹ، اور اگر ڈنر سیٹ برا لگے تو ٹی سیٹ، وہ ہیں جو صرف مہمانوں کے لیے نکالے جاتے ہیں. یہ ہے تکلف. بھائی جس برتن میں آپ کھاتے اور پیتے ہیں وہ ناپاک ہے، ناپاک ہے تو آپ کو بھی نہیں کھانا چاہیے. وہ اسلامی لحاظ سے جائز نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس برتن کے کنارے ٹوٹ جاویں، چائے کا کپ ہے ایک طرف سے ہلکا سا ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا سے مراد کیا کہ اس کی سطح ایسی کھردری ہو گئی، یہ حدیث کے لفظ نہیں بتا رہا ہوں، یہ عقل پرستوں کی دماغ کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا کھردرا ہو گیا کہ اب اس کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے اور اس میں جراثیم آنے کے اندیشہ موجود ہے. کہا یہ عقل پرستوں کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی تو فرمایا اگر ٹوٹا ہوا ہو تو چھوڑ دو، اس میں مت پیو. تو اس میں میرا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے اور مہمانوں کا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے.
تو اتنے ٹی سیٹ یا اتنے ڈنر سیٹ لے کر رکھیں جو سال میں 2 دفعہ نکلتے ہو. یہ تکلفات ہیں. ابھی سمجھ میں آئی کہ سادگی کیا ہے؟ اگر تکلف چھوڑ دیں تو ہمارے خرچ آدھے رہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سبحان اللہ ہماری دنیا آخرت کے مسئلے کا حل ہے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کے لیے بتلائی، بلکہ یہ جو تکلف والی بات کی قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نبی کہہ رہے ہیں وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ہاں، یہ تکلفات اسلامی زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی زندگی کو الٹ کرنے لگتے ہی ہے. اس کے لیے بلا وجہ آدمی کو کمانے کی جھنجٹ میں پڑنا پڑتا ہے. اس کے لیے آدمی کو بلا وجہ اپنے نفلوں کے، اپنے ذکر اذکار کے، اپنی تلاوت قرآن کے وقت کو ضائع کرنا پڑتا ہے کہ اور کمانا ہے. دوسری چیز جس کا عرض کر رہا تھا اس کے متعلق، وہ ہے اسلامی معاشرے میں مشقت ہے. مشقت کو سمجھو، اس کا الٹ ہے عیش پسندی، لگژری. حدیث میں آیا مومن تعیش پسند نہیں ہوتا. ہمارے دوست ہیں، والد صاحب بہت کمزور تھے مال کے معاملے میں. اب وہ بڑے ہو گئے، ایک دن کہنے لگے ساری رات نیند نہیں آئی. کہ کیوں نہیں آئی؟ کہا بجلی نہیں تھی. میں نے کہا کہ بجلی نہ ہونے سے نیند ساری رات نہ آئی ہے تو حیرت کی بات، لیکن آپ کو یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے آپ کی پچھلی زندگی آپ نے خود بتائی ہے. کہ نہیں گھر والے تو ایسے ہی تھے. میں پڑوس میں ایک بڑے آدمی رہتے تھے، 8 سال کی عمر سے میں رات کو ان کے ہاں اے سی میں جا کر سوتا تھا. اب کیفیت یہ ہے کہ اے سی نہ چل رہا ہو تو نیند نہیں آتی. ایسی عائش پسندی یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا. اسلام کا مزاج تو مشقت والی زندگی. اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سخت سردی آ گئی اور علاقہ ٹھنڈ کا، چپل نہیں تھی، اس کے بغیر سفر کر رہے. یہاں تک کہ ٹھنڈ لگنے سے پاؤں کا، انگلیوں کا گوشت گل کر گرنے لگا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کے چیتھڑ لپیٹے گئے. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے حکم کو نہیں توڑا گیا. مشقت ایک چیز ہے، ہم بچوں کو شروع سے نازک بناتے ہیں، وہاں شروع سے مشقت والا بنایا جاتا تھا. سر میں درد ہو گیا، نہیں بیٹا آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا مسجد. کیوں؟ تیرے سر میں درد ہے. ارے سر کا درد تو اللہ کے حکم سے ہے، اس کو اللہ سے مانگنے کے لیے جانے دو بھائی. کیا فرمایا صحابہ نے؟ ہم تو اپنے اندر دیکھتے تھے کہ اگر کھلم کھلا منافق ہوتا، یعنی جس کے متعلق وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ تو منافق ہے، وہ تو مسجد کی جماعت کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن عام منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد کی جماعت کو چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ نرمی ہو یا گرمی ہو، آسانی ہو یا راحت ہو، نماز تو مسجد میں جا کر ہی پڑھنی ہے. یہ مزاج بنا ہوا تھا، یہ مزاج بنا ہوا تھا. وقت بہت، چلو تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ نماز کے بعد بھی اس کو عرض کریں. یہ جو پڑوس میں ساری دنیا کے لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ کیسی حکومت ہے جو اسلامی ہے اور یہ ڈسکریمنیشن کر رہی ہے، امتیازی سلوک برت رہی ہے. کیا کیا تھا انہوں نے؟
انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمان تو یوں ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ اپنے یہاں پر پیلے رنگ کا ایک بیج لگا کر رکھے گا. ہم ہسپتال دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں ڈاکٹروں سے تعارف ہوا تو ایک ڈاکٹر ٹوپی بھی داڑھی بھی, نام ہے ڈاکٹر رام ناتھ. تو میں نے پھر پوچھا کیا نام, میں نے کہا مسلمان نے, کہ نہیں مسلمان نہیں ہے. تو جب یہ انہوں نے کہا کہ بھائی بیج لگا کر رکھو تو ساری دنیا میں جو اسلام کے مزاج کو جانتے نہیں ہیں انہوں نے کیا الزام لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور دیکھو کیسی کیسی امتیازی فرق برت رہے ہیں کہ یہ مسلمان اور یہ غیر مسلم ہے. او بھائی جب نماز کا وقت ہوگا اور یہ باہر ہوگا تو اس کو زبردستی مسجد میں نہیں داخل کیا جائے گا اس نے بیج لگایا کہ بھائی میرے پر نماز فرض نہیں ہے. لیکن چونکہ اسلامی چیزوں کا پتہ ہے نہیں, تنقید کا شوق ہے بلکہ تنقید کا فیشن ہے. غیر مسلم تو غیر مسلم, ہماری مسلمان این جی اوز بھی اس میں شریک تھے. یہ بیج لگا ہوا ہے, یہ بیج لگا ہوا ہے کہ بھائی میں تو پیلے رنگ کے بیج, میں تو غیر مسلم ہوں. اب ہر مسلمان اس کے ساتھ احتیاط سے سلوک کرے گا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مسلمانوں کے معاشرے میں کسی ذمی کو, جو حارب ہے جو لڑ رہا ہے مسلمانوں سے نہیں, ذمی کو جس نے اپنے آپ کو مسلمانوں اسلامی حکومت کے حوالے کر دیا ہے, اگر کوئی اس کو تنگ کرے گا تو قیامت کے دن اس ذمی کی طرف سے میں دعویٰ کروں گا. بتاؤ, اب اسلام کی معلومات ہے نہیں, ہمارا مسلمان بھائی کم اور بہنیں زیادہ, یہ این جی او والی اکثر ایسی ہیں, وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر یہ آواز لگا رہی تھی. خیر میں کسی اور طرف نہ چلا جاؤں. تو معاشرت کا پورا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ملا ہوا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ہم اپنی معاشرت کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے بہت دور ہیں. لیکن وہ جملہ پھر دوہرا دوں کہ مسلسل کیکر کے بیج یعنی کانٹے بو رہے ہیں, کیکر کے بیج بو رہے ہیں یعنی کانٹے بو رہے ہیں, اور اس انتظار میں ہیں کہ اب جو فصل آئے گی تو اس فصل میں سے گلاب نکلیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جو ہم معاشرت میں اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں, جیسے معاملات میں توڑ رہے ہیں, آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ معاشرت میں بھی ویسے ہی توڑ رہے ہیں, تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اور عافیت کی امیدیں کرنا ایسا ہی ہے کہ کانٹے بونے والا گلاب کے انتظار میں. اللہ پاک مجھے بھی اس پر سوچنے کی, سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ چیزیں انشاءاللہ زندگی رہیں, نماز کے بعد بھی اور پھر اگلے جمعوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے.